أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم افلا یشکرون. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے اوپر عذاب بھیجا جنہوں نے حبیب نجار کو شہید کیا تھا. اللہ تعالی نے ان لوگوں کے بارے میں یہ بتلایا کہ ہائے افسوس بندوں کے اوپر، ان کے پاس جو کوئی بھی رسول آتا تو اس کا مذاق ہی کرتے تھے. یہاں پہ افسوس کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ افسوس کرنا چاہیے. بھئی افسوس کس کو کہتے ہیں؟ شدت الحزن والندامت، بہت زیادہ شرمندگی ہو، بہت زیادہ غم ہو، اس کو حسرت کہتے ہیں. یہاں پہ حسرت کو پکارا گیا کہ حسرت تو آجا آجا، اے افسوس تو آجا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ موقع ہے کہ ان پہ افسوس کیا جائے اور بڑا افسوس کیا جائے. کیوں افسوس کیا جائے؟ اس لیے کہ یہ قوم، یہ لوگوں کا یہ عمل رہا کہ جب بھی کوئی رسول آیا اس کا ٹھٹھا ہی لوگ کرتے رہے، ان کا مذاق ہی کرتے رہے. تو یہ جو ما یأتیہم من رسول ہے، یہ وہ ریزن بتلا رہا ہے کہ افسوس کس چیز کا، کیوں کرنا چاہیے افسوس. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ لوگ تو یہ بتلاتے ہیں کہ یہ کہا گیا، اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہ افسوس اور یہ شرمندگی اور یہ غم قیامت کے دن ہوگا ان بندوں کے اوپر جو رسولوں پر ایمان نہیں لائے تھے. ان پر افسوس ہوگا، شرمندگی ہوگی. تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے اس بات کو. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا کہ ایک بادشاہ ہو اور بادشاہ کسی گاؤں کے اندر چلا گیا، گاؤں میں گیا، جنگل کے اندر ایک آدمی کا مکان تھا، اس کے پاس پہنچا، کہا یار ایک کام کر، ایک نیمبو کا شربت پلا دے. مثال کے طور پر معمولی چیز کہی کہ اتنا کر دے، میں یہاں کا بادشاہ ہوں، اس ملک کا، تو اتنا کام میرا کر دے. کہا کہ جاؤ یار، تم کہاں بادشاہ ہے؟ بادشاہ ایسا ہوگا جو شربت مانگے گا؟ یہ معمولی چیز مانگتا ہے. تک کام نہیں کیا.
پھر ایک مدت کے بعد یہ دیہاتی جس سے شربت مانگا گیا تھا یا معمولی چیز مانگی گئی تھی، اس کا بادشاہ کے دربار میں جانا ہوا، اور بادشاہ کے تخت کے اوپر جس آدمی کو دیکھا وہ حقیقت میں وہی بادشاہ تھا جس نے اس کو کہا تھا کہ میرا اتنا کام کر۔ اب آپ بتائیے، جب یہ آدمی اس کو پہچان لے گا کہ ہاں یار یہ تو وہی آدمی ہے جو ہمارے یہاں آیا تھا۔ ہوتا ہے دنیا میں ایسا، سرکاری ورکر کوئی بڑا آفیسر آ جاتا ہے، کہیں مل جاتا ہے، لیکن جب اس کا کام اس کے اگر ہم نے بدسلوکی کی ہو، جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت آدمی کو افسوس ہوتا ہے کہ یار اس کے اوپر تھوڑا کچھ خرچہ ہی کر لیتا تو آج میرا کام آسان ہو جاتا۔ آدمی ایسا اس وقت افسوس کرتا ہے۔ تو یہ رسول کون ہے؟ انبیاء کرام اور مرسلین یہ بادشاہ ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بڑے اعزاز والے ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی بڑی عزت دی ہے جو دنیا کے بادشاہوں کو عزت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب بنایا ہے ان نبیوں کو، رسولوں کو۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی جی بتا دو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو اتار دے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے کیا نشانی بتلائی، میرے حبیب کا اتباع کرو تو پھر اللہ محبت کرے گا۔ اور جب اللہ نے ان کو نائب بنایا ہے، ظاہری بات ہے قیامت کے میدان میں ان انبیاء و رسول کا جو مقام ہوگا، یہ انکار کرنے والے جب دیکھیں گے، مذاق اڑانے والے جب دیکھیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہیں، ان کا یہ اتنا اونچا مقام ہے، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ مان لینا چاہیے تھا دنیا میں۔ آج ہمیں یہ افسوس نہ کرنا پڑتا۔ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، جیسے کہ ابو العالیہ ہے، کہ یا حسرتاً علی العباد، یہ افسوس کس نے کیا ہے؟ ہلاک ہونے والوں نے کیا ہے۔ جب انہوں نے اللہ کا عذاب آتے ہوئے دیکھا تو چیخائی اور ختم ہو رہے ہیں، تو پھر افسوس کرنے لگے۔ لیکن اب چڑیا چگ گئی کھیت، اب پچھتاوے کیا ہوا تھے، وہ وقت چلا گیا۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جس کسی نے نبی کو ستایا ہوگا، نبی کو ٹھکرایا ہوگا، نبی کا مذاق اڑایا ہوگا، وہ ہر ایک افسوس کرے گا۔ اور یہ کہہ کر اشارہ کیا ہے مکہ والوں کی طرف کہ مکہ والوں، یہ دن تمہیں نہ دیکھنے پڑے، تم نبی کو ستا رہے ہو، نبی کی باتوں کو ٹھکرا رہے ہو، تو کہیں یہ نہ ہو کہ تمہیں بھی اس طرح کا افسوس کرنا پڑے۔ اب یہ بندوں پر افسوس، تو کون سے بندوں پر افسوس؟ یا تو اس سے مراد وہ رسول ہیں جن کو انہوں نے جھٹلایا، مطلب یہ نکلے گا کہ جب ان لوگوں نے عذاب دیکھا تو کہ ہائے افسوس ان بندوں پر، ان رسولوں پر، کہ کاش وہ یہاں پر ہوتے تو ہم ایمان لے آتے۔ ہاں یہاں پر یہ ہوتے تو ایمان لے آتے۔ یا افسوس ہے حبیب کی قوم کے اوپر، یا جس کسی نے کفر کیا اس کے اوپر افسوس کا اظہار ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، ان کے پاس جو کوئی بھی رسول آتا تو اس کا یہ مذاق ہی اڑاتے تھے۔ ہاں سارے نبیوں کو جھٹلایا گیا، ان کا مذاق اڑایا گیا۔
صاحب روح البیان نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کل قیامت کے دن جنت کا ایک دروازہ کھلے گا اور ان مذاق اڑانے والوں کو بلایا جائے گا کہ آ جاؤ، ادھر سے آ جاؤ، ادھر سے۔ جب وہ ادھر دوڑتے دوڑتے جائیں گے دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ یہ بھی ایک مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ مذاق ہی ہے، جیسا کیا ویسا کیا جائے گا۔ دنیا میں نبیوں کی باتوں کا مذاق اڑایا تھا، آج ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ایسے کئی بار ان کے ساتھ کیا جائے گا، دروازہ کھلے گا، جائیں گے دوڑتے ہوئے، پھر افسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جس کسی کو بھی بھیجا، جو کوئی بھی رسول ان کے پاس آیا تو یہ ان کا مذاق ہی اڑاتے رہے۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، وہ ان کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے کہ ان سے پہلے کئی قومیں گزر گئی، بڑے طاقت والے، بڑے نشے کے اندر تھے، مال کے نشے میں اور پتہ نہیں کس کی چیز کے نشے میں تھے۔ دنیا کے اندر طاقت دکھائی، اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ان میں سے کوئی واپس دنیا میں نہیں آیا، ان میں سے پلٹ کر دنیا کی طرف کوئی بھی نہیں آیا ہے۔ یہ میرے عزیزو مکہ والوں کے لیے بھی، اس زمانے کے کفار کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ یاد رکھو تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، یہ سارے لوگ پہلے گزر چکے، ان کے قصے سے سبق سیکھنا چاہیے۔ اس مقام کے اوپر صاحب روح البیان نے ایک بات لکھی ہے کہ یاد رکھو ہر زمانے کے اندر جھٹلانے کا معاملہ ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جھٹلایا گیا، اہل حق کی مخالفت کی گئی۔ ہمارے اس زمانے میں اولیاء اللہ کو جھٹلایا جاتا ہے، اللہ والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، دین کے خادموں کو ستایا جاتا ہے۔ یہ صاحب روح البیان نے لکھا ہے۔ کہا کہ قرآن کی اس آیت سے تو اوپنلی انبیاء علیہ السلام کے ستانے کا نتیجہ معلوم ہوا، لیکن اس کے انڈر گراؤنڈ، جس کو اشارہ کہتے ہیں، اشارے سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اہل حق کو ستانا اس کا نتیجہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہی ہوا ہر دور میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی، کہ جن لوگوں نے تحقیق کی باتیں کہی، صحیح باتیں کہی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کی اچھی بات کا اتباع کرتے، لیکن اس کے برائی ہی کے پیچھے چلے اور اولیاء کرام کی بے عزتی کی اور ان کا مذاق کیا گیا، ان کی باتوں کا مذاق کیا گیا، مگر جو لوگ صحیح تھے، دل جن کا صحیح رخ پہ تھا، وہ لوگ مانتے رہے، لیکن وہ کم تھے۔ اس آیت کریمہ میں شریعت کا انکار کرنے والوں کو دھمکایا، وہیں پر حقیقت کا انکار کرنے والوں کو بھی یہی دھمکی ملے گی۔ دوسری ایک بات صاحب روح البیان نے یہ لکھی کہ
اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگلی امتوں کی شکایتیں، ان کی حکایتیں قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلی قوم میں کیسے کیسے طاقتور تھے، پہاڑوں سے اپنے مکانوں کو تراش کر تیار کرتے تھے، لیکن ان کی برائیوں کو بھی قرآن نے بتلایا۔ لیکن ہماری برائی کسی امت کے سامنے جائے گی نہیں، کہ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں۔ صاحب رول بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کی شکایت کی۔ کتنی شکایتیں تھیں؟ 5 شکایتیں۔ اس امت کی کتنی شکایتیں ہوئی ہیں؟ 5 شکایتیں۔ اللہ کے نبی کو بتایا گیا، انی لم اکلفہم عمل الغد وہم یطلبون منی رزق الغد۔ میں نے ان بندوں کو آئندہ کل کے عمل کا مکلف نہیں کیا ہے، لیکن یہ لوگ مجھ سے کل کی روزی آج مانگتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی 12ویں روزے کو ختم ہو جاوے تو اس سے 13ویں روزے کا سوال نہیں ہوگا کہ تم نے 13واں روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، 13ویں روزے کی تم نے نمازیں کیوں نہیں پڑھی تھی، اللہ کی طرف سے پوچھ نہیں ہوگی، اس لیے کہ ٹائم ہی نہیں ملا اس کو۔ تو 12ویں روزے کو تو ختم ہو گیا، رجسٹر بند ہو گیا اس کو۔ لیکن بندہ آج ہی روزی مانگتا ہے، کب کی؟ 10 سال پہلے کی، آئندہ 10 سال کی روزی آج مانگتا ہے کہ یا اللہ چھپڑ پھاڑ کے اتنا دے دے کہ میری 10 نسلوں کو وہ کمانا نہ پڑے۔ تو یہ شکایت ہے کہ بندوں سے میں کل کا تو سوال نہیں کروں گا، لیکن بندہ مجھ سے کل کی روزی آج مانگتا ہے۔ آج ہو رہا ہے ہمارے پاس، اللہ نے اتنا دیا ہے کہ ہم 1 مہینے تک کھا سکتے ہیں، سال تک کھا سکتے ہیں، پھر بھی ہمیں 1 سال کے بعد کی فکر آج ہے۔ اگر یہ فکر نہ ہوتی تو ہم سب رمضان کے مہینے کے لیے کچھ قربانیاں دے کر کچھ اعتکاف میں بیٹھ جاتے، کچھ ذکر و اذکار میں زیادہ ٹائم دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں فکر کل کی نہیں ہے، 1 سال کے بعد۔ 1 سال تک تو کھانے کا پیسہ سب کچھ ہے، لیکن 1 سال کے بعد کا کیا؟ تو یہ ایک شکایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی اس امت کی۔ دوسری ایک بات یہ کہی گئی کہ انی لا ادفع ارزاقہم الی غیری وہم یدفعون عملہم الی غیری۔ اے نبی، میں نے آپ کی امت کا رزق میرے سوا کسی اور کے حوالے نہیں کیا ہے کہ جاؤ فلانے سے روزی لے لینا، فلانے سے اپنی روٹی لے لینا۔ روزی روٹی میں نے دوسرے کے حوالے نہیں کی، لیکن یہ بندے میرے اپنے اعمال دوسروں کے حوالے کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو دوسروں کے لیے۔ فلاں صاحب ناراض ہو جائیں گے، فلاں صاحب خوش ہو جائیں گے اگر یہ میں کر دوں گا تو دوسروں کے راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہم یاکلون رزقی ویشکرون غیری ویخونون معی ویصالحون خلقی۔ یہ امت روزی میں دیتا ہوں اور وہ شکریہ دوسرے کا ادا کرتے ہیں۔ روزی میں دیتا ہوں اور شکر کس کا ادا کرتے ہیں؟ دوسروں کا۔ مجھ سے خیانت کرتے ہیں اور میری مخلوق سے وفاداری کرتے ہیں۔ میری مخلوق سے تو صلح کا معاملہ اور مجھ سے خیانت ہو رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کو ہم کتنا پورا کر رہے ہیں، لیکن ہم جس کا جاب کرتے ہیں، جس کا کام کرتے ہیں، اس کے ساتھ بھی امانت داری تو ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں کہ اس کی خیانت کرو، لیکن یہ ہے کہ جو اصل خدا ہمیں دینے والا ہے اس سے تو ہم خیانت کا معاملہ کر رہے ہیں۔ آج دنیا کا دستور عجیب، دنیا کا معاملہ عجیب ہو گیا ہے، سب کی چکی الٹی چل رہی ہے۔
چوتھی شکایت یہ تھی کہ عزت تو میرے پاس ہے، عزت دینے والا میں ہوں، لیکن یہ میرے بندے دوسروں سے عزت مانگتے ہیں، میرے سوا دوسروں سے عزت طلب کر رہے ہیں۔ اور پانچویں شکایت یہ تھی، میں نے جہنم تو میرے انکار کرنے والے کافروں کے لیے بنائی، لیکن یہ بندے خود اپنی کوشش کرتے ہیں کہ خود گر جائیں اس کے اندر، اپنے آپ کو خود گرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 5 شکایتیں معراج کے موقع پر بقول صاحب روح البیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ اور میرے بھائیو یہ بات تو صحیح ہے، روایت کس درجے کی ہے وہ دوسرے نمبر کی بات ہوگی، لیکن اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں لا کر دیکھیں، ہمارا یہی حال ہے کہ ہم ہماری 10 نسلوں کی روزی کی فکر آج سے کرتے ہیں کہ کمانا نہ پڑے میری نسل کو۔ ارے بھائی، تجھے پیٹ دیا، تیری نسل کو پیٹ ملے گا تو اللہ کھانے کا دے گا، لیکن نہ بولنے والا مطمئن ہے نہ سننے والے مطمئن ہیں، ہر ایک کو فکر ہے کل کی۔ اسی طرح سے ہم دنیا کو راضی کرنے کے لیے سب کرتے ہیں، ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے ہم اللہ کے لیے ٹائم نہیں نکال پاتے، دنیا کے کاموں کے لیے ہمارے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کئی جماعتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیسے ہلاک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر الگ الگ طریقے بتلائے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا، ہم نے بہت سارے لوگوں کو پتھر کے ذریعے ہلاک کیا، ہر ایک کو ہم نے پکڑا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، بعض تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھر برسائے۔ قوم لوط علیہ السلام کی قوم کو پتھر برسا کے تباہ کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، بعضوں کو تو ایک چنگار نے، آواز نے پکڑ لیا، بعض کو تو اس طرح تباہ کیا جیسے کہ قوم سمود صالح علیہ السلام کی قوم کو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، بعضوں کو ہم نے زمین میں دھسا دیا جیسے کہ قارون کو خزانوں سمیت دھسے دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بہت سارے لوگوں کو ہم نے ڈبو دیا پانی میں، فرعون کے لشکر کو، نوح علیہ السلام کی قوم کو پانی میں ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنا پاور دکھاتا ہے کہ یاد رکھو، میں پانی جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے، میں اس میں تمہیں ڈبو کے بھی ختم کر سکتا ہوں۔ ہوا جس کے بغیر تم جی نہیں سکتے، ہوا، آواز کیا ہوتی ہے؟ وہ آواز میں بول رہا ہوں آپ سن رہے، وہ کیا ہے؟ ہوا ہے۔ ہوا کی آواز کی تعریف یہی، آواز صوت کہتے ہیں، ہواؤں یتموج بتصادم الجسمین، وہ ہوا ہے۔ آواز کیا ہے؟ ہوا ہے۔ آواز کے ذریعے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح سے پتھر کے ذریعے، مٹی جس کو کہتے ہیں، اس سے اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ ان سے پہلے کئی جماعتوں کو میں نے ہلاک کر دیا، اور وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئے۔ دنیا میں آنے والا نہیں ہے کوئی، جو گیا وہ گیا، دنیا میں کوئی لوٹ کے نہیں آیا۔ یہ آواگمن سب بیکار چیز ہے۔ آواگمن جانتے کیا؟ آواگمن نہیں جانتے؟ ریپیٹیشن، ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگمن۔ آواگمن کا مطلب یہ ہے کہ پہلے جنم میں اچھے کرم کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھے بن کے آؤ گے۔ یہ غیروں کا عقیدہ ہے، لیکن اس دنیا میں کوئی آدمی آج تک واپس نہیں آیا ہے۔ جو گیا وہ گیا، لیکن آئے گا تو کب؟ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تمام کے تمام لوگوں کو ہمارے سامنے حاضر کیا جائے گا، حاضر کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ میدان محشر میں سب کو جمع کرے گا. جب ہلاک کرنے کی بات آئی تو یہ مت سمجھنا کہ جو گئے وہ گئے، اب ختم ہو گئے، اب کوئی معاملہ ہی نہیں ہوگا. نہیں، دنیا میں آنا بند ہے، دوسری دنیا میں تو اللہ لائے گا اور وہ محشر ہوگا. کیے ہوئے اعمال کا جواب دینا پڑے گا، نامہ اعمال دیے جائیں گے. دنیا میں جو کیا تھا، میرے بھائیوں یاد رکھ لو اس بات کو. کوئی یہ نہ سوچے کہ قبر میں جا کے جو ہوگی دیکھی جائے گی. بس کہتا ہوں قبر کا معاملہ بڑا ٹیڑھا ہے اور اس کے بعد کا معاملہ اس سے زیادہ ٹیڑھا ہے. اس لیے اپنی قبر کو ابھی سے آباد کرو. نیتیں کرو، مبارک مہینہ ہے، ایک بھی نماز ہماری نہ چھوٹے، ہماری زندگی کے اندر شریعت کا ہر حکم ہو. کوشش کرو. بہت زندگی ہماری خلاص ہو گئی، ختم ہو گئی. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب کو حاضر کیا جائے گا، امیر ہو یا غریب ہو، ایمان والا ہو یا بے ایمان ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، گورا ہو یا کالا ہو، سب کو اللہ تعالی جمع کریں گے. کوئی محفوظ نہیں رہے گا. کوئی سوچے کہ میں یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں، اللہ کی حکومت سب جگہ پر. جب یہ بات کہی گئی کہ سب کو جمع کیا جائے گا تو سوال ہوتا ہے بھائی کیسے جمع کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ کیسے جمع کریں گے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی زمین ہے، مردہ زمین. احییناها، ہم نے اس کو زندہ کیا. جب خوب گرمی چلتی ہے سارے کھیت کیسے ہو جاتے ہیں، کچھ اگا ہوا نہیں ہے. یہ مردہ زمین اللہ کی نشانی ہے. بات سمجھ میں آئی گفتگو کیسے چل رہی ہے؟ کہ دنیا میں تو نہیں آیا کوئی، آخرت میں لایا جائے گا. لایا جائے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا دیکھ لو مردہ زمین کو دیکھ لو، اس کو ہم زندگی دیتے ہیں. گھٹا آن کر میں جو برسا گئی، جو بے جان مٹی میں جان آ گئی. جہاں کل تھا میدان چکیل پڑا، وہاں آج ہے گھاس کا بن کھڑا. ایک چکیل میدان ہوتا ہے لیکن ایک بارش برستی ہے کچھ دنوں میں ہریالی چھا جاتی. تو یہ مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا؟ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے تو انسان کو دوبارہ کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ بڑی لمبی آیت، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی بتلائی. تو میں یہ بتلا رہا تھا کہ اوپر کی آیت سے اس کا کنیکشن ہے. ایک تو میں نے بتلا دیا کہ مردوں کو زندہ اللہ تعالیٰ کرے گا، تو سوال ہوتا ہے کیسے کرے گا؟ اور اللہ نے مثال بتلا دی کہ مردہ زمین کو ہم کیسے زندگی دیتے. دوسری ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ترغیبی اور ترہیبی دو پہلو اختیار کرتا ہے سمجھانے کے لیے. ماننا ہے کہ نہیں؟ جاؤ. تو پھر وہ عذاب دکھلا دیا اوپر. کیسا عذاب آیا؟ وہ ترہیب والا تھا، ڈرانے والا تھا کہ مان لو سیدھے سیدھے، نہیں تو پھر عذاب آئے گا. ایک ترغیبی پہلو ہے کہ آدمی کو شوق دلایا جائے، نعمتیں بتلائی جائے، ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تمہارے ساتھ یہ کیا. تو اللہ نے پہلے ترغیب کا پہلو بیان کیا، اب ترغیب کا پہلو بتلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انعام احسان بتلا کر دکھا رہے ہیں کہ زمین کو تم دیکھ لو، کیا زمین ہے. وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، ان کے لیے ایک نشانی زمین ہے. سوال یہ کہ ان کے لیے کیوں؟ تو ساری دنیا کے لیے نشانی ہے، ساری دنیا کے لیے نشانی. یاد رکھو جن کا یہ رخ صحیح ہوتا ہے، یاد رکھ لینا میری بات، جن کا اندر کا دل رخ صحیح ہوتا ہے اس کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا.
وہ آدمی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اللہ اس کے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے، اور اللہ جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے دل کو تنگ کر دیتا ہے۔ ہاں، نبیوں کو دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑی، اللہ والوں کے دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ مان لیتے ہیں ایسے۔ لیکن جو اندر کا معاملہ گڑبڑ ہے وہ تم لاکھ دلیلیں دو گے نہیں سمجھیں گے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں کو ہم اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، ان کی ذات میں بھی دکھائیں گے اور ان کے باہر بھی دکھائیں گے۔ اور نبی کو کیا بتایا؟ اولم یکفی بربک، تمہارے لیے تمہارا رب کافی ہے، انہ علی کل شیء شہید، وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ تو جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان کو دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بے دلیل مان لیتے ہیں، لیکن جہاں پہ دل میں کچھ کجی ہوتی ہے وہ کیوں، کیسے، کب، اس طرح کے 100 سوال کریں، نہ ماننے کے لیے سارے سوال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان لوگوں کے لیے بتلائی جو نہیں مانتے، ان کے لیے، ماننے والے کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ بتلایا کہ مردہ زمین جس کو ہم نے زندہ کیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اس زمین سے ہم نے دانا نکالا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اسی سے یہ لوگ کھاتے ہیں۔ صرف زمین ہی کا لفظ اگر آ جاتا وہ نشانی کافی تھی، جس زمین کے اوپر میں اور آپ لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جس سے مجھے اور آپ کو اللہ نے بنایا ہے۔ لیکن اللہ نے بڑھا دیا کہ احییناہا، ہم نے زمین کو زندہ کیا۔ کیسے زندہ کیا؟ جب خوب گرمی ہوتی ہے، کھیت خوب سوکھے ہوئے ہوتے ہیں، ایک بارش گر جاتی ہے، تیسرے دن دیکھو گھاس اگنے لگی۔ تو زمین کی زندگی کیا ہے؟ ہریالی، اور ہریالی لایا کون؟ اللہ لایا۔ یہ نشان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے اس سے دانا نکالا، دانا نکالا۔ زمین تو وہی ہے لیکن دانا، ایک ڈالا آپ نے، ایسے کتنے دانے نکلتے، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جس سے وہ لوگ کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کھانے کے لیے بنایا، یہ جو چیزیں بنائی، اس کے اندر بات تو ختم ہو جاتی وہاں پر کہ زمین کو ہم نے ہریالی بنا دی، بس یہی اللہ کی نشانی کے لیے کافی تھی۔ اس کے باوجود ایک لفظ، ایک بات اور بڑھا دی تاکہ دلیل مکمل ہو جاوے۔ ایک آدمی دانا کھاتا ہے تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ دانا مجھ تک کیسے پہنچا ہے۔ ایسے نہیں پہنچ گیا کہ کسان ڈال کے آ گیا چلا گیا، نہیں، کسان بھی ڈالنے کے بعد پہلے تو کسان محتاج ہے دماغ کا، ہاتھ کا، طاقت کا جو خدا نے دی ہے، وہ دانا ڈالتا ہے، وہاں پہلے خدا کا محتاج ہے۔ دانا ڈالنے کے بعد بھی پتہ نہیں کون سا دانا اگے گا کون سا نہیں اگے گا۔ میں بار بار ایک بات کہتا رہتا ہوں، یہ کہ دنیا میں سب سے بڑے توکل والے دو ہیں، دو توکل والے بہت، ایک ہے عورت اور ایک ہے کسان۔ کسان تو بیچارہ دانا ڈال کے آ جاتا ہے کھیت میں، اب وہ کون سا دانا اگے گا، کیسا رہے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ پہ بھروسہ بس۔ کبھی کبھی بیج بیکار بھی جاتا ہے، اور بعض ملکوں میں چوہے وہ دانے نکال کے کھا بھی جاتے، نہیں اگتے، وہی اللہ بھروسے دانا۔ ایک ہے عورت، ایک عورت جس نے نکاح کیا ہے کسی مرد سے، اس کو کبھی دیکھا نہیں، اس سے کبھی بات چیت کی نہیں۔ اب تو اللہ معاف کرے، اللہ ہی رحم کرے، اب تو دور ہی کچھ ایسا ہے، اتنی آزادی ہو گئی، لیکن ایک وقت وہ تھا کہ گھر آ کے بیوی دیکھتا تھا آدمی، اس عورت کو پتہ نہیں کہ میں جس گھر جا رہی ہوں وہاں میری کتنی رسپیکٹ ہوگی، مجھے کیا اچھے طریقے سے رکھیں گے، اور میرے شوہر کا مزاج کیسا ہے کیسا نہیں، وہ اللہ بھروسے۔ نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اب وہ اس گھر کی ہو جاتی ہے۔
نکحتھا و قبلتھا کہنے کے بعد 2 دن کے لیے بھی میکے میں آتی ہے باپ کے گھر پہ، تو یوں کہتی کہ میرے گھر میں تو ایسا ہے، میرے گھر میں تو کل تک تو یہ گھر اس کا تھا، لیکن ایک نکاح کے عورت کا توقع ہے۔ اس کے بعد کی جو آیات ہے، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر باغات اگائے، پھل اگائے، اس کے اوپر کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنا تعلق عطا فرمائے، اپنی محبت سے مالا مال فرمائے۔